اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ جو اللہ بندے بنانا چاہتے ہیں، وہ تکوینی اعتبار سے تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ سارے اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے اپنا بندہ تسلیم کر لیا ہے، کہا کہ یہ میرے بندے ہیں، پیار سے جن کا نام عباد الرحمن خود اللہ نے رکھا، ان کے خصائص میں سے ایک یہ بتایا کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان بڑے اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اتنا اعتدال جو انہیں قائم کر سکے اس اعتدال کے ساتھ ہوتا۔ یہ ان کی تعریف فرمائی میرے اللہ جل شانہ نے اپنے ان بندوں کی۔ لیکن اس بات کو تو ہم تب سمجھ سکتے ہیں کہ اعتدال ہوتا کیا ہے۔ یہ تب سمجھ آئے گی جب اسراف کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے اور بخل کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں کی مثالیں تو بڑی واضح تھیں۔ کچھ لوگ سخاوت کے اندر حد سے آگے نکلے ہوئے تھے اور کچھ لوگ تو بخل کے اندر انہوں نے مثالیں قائم کر رکھی تھی۔ اسلام نے آ کے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان رہنا سکھایا اور بتایا کہ فضول خرچی کہتے کسے۔ فضول خرچی جو اسلام نے جس سے منع کیا ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پلے باندھ لی۔ فضول خرچی سے مراد ایک یہ ہے کہ جائز کاموں میں حد اعتدال سے بڑھ کر کوئی انسان خرچ کرے۔ جائز کاموں میں، کام جائز ہے، اچھے ہیں، ان کے اوپر حد اعتدال سے بڑھ کر جب کوئی خرچ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے فضول خرچی کی۔ مثال کے طور پر میرے پاس اللہ نے بے شک مجھے لاکھوں روپے دیے ہوں، کروڑوں دیے ہوں، لیکن جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کام کے لیے مجھے ایف ایکس کافی ہے، میری یہ ضرورت کلٹس پورا کر سکتی ہے، لیکن میں کہوں کہ نہیں میرے پاس چونکہ پیسے بہت زیادہ ہیں لہذا میں ہیلی کاپٹر رکھوں گا، یہ فضول خرچی ہو جائے گی۔ اگر ایک کام میرا کلٹس سے چل سکتا ہے، ایک کام میرا چھوٹی کسی گاڑی سے چل سکتا ہے اور کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ میں آسانی سے کسی اور سواری پر بھی جا سکتا ہوں، تو وہاں پہ میں صرف بڑی سواری لے کر جاؤں کہ کیونکہ میرے پاس پیسے اللہ کے دیے ہوئے جائز مال میں سے بہت زیادہ ہے، یہ اسلام نے اس کو فضول خرچی قرار دیا۔ فضول خرچی حد اعتدال سے اب بڑھ گیا ہے۔ ضرورت تھی کہ اس جگہ پر آسانی کے ساتھ میں پہنچ جاؤں، تو ایف ایکس پہنچاتی ہے تو مجھے اس پہ چلے جانا ہے، مجھے کلٹس پہنچاتی ہے تو اس پہ چلے جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ نیک اور صحیح ہی کام کیوں نہ ہو، اس کام کرتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام میں کروں گا تو لوگوں کے اندر میری شہرت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ بہت امیر ہے، روب دبدبہ ڈالنے کے لیے وہ پجیرو لے لیتا ہے۔ وہ اس کام کے لیے اگر زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس نے اسراف کر دیا ہے، یہ پیسے جو زائد لگائے ہیں فضول خرچی کی ہے۔ پہلے میں نے جو عرض کیا ہے وہ یہ کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اپنی ضرورت سے آگے نکل گیا ہے، یہ جو اس نے کیا ہے اب یہ فضول کام ہو گیا۔ اب میں ایک اور بات کہنے لگا کہ ناجائز کاموں میں اس کے پاس بے شمار پیسہ ہو، جائز کاموں کے اندر اس نے خرچ کیا، لیکن اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کوئی آدمی ناجائز کاموں کے لیے وہ ایک پیسہ بھی خرچ کر دے، پیسے بے شمار ہیں اس کے پاس، ناجائز کاموں کے لیے وہ ایک پیسہ بھی خرچ کر دے تو اسلام کے نزدیک یہ فضول خرچی ہوگی۔ گویا میں نے تین باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہ جائز کاموں میں حد اعتدال سے بڑھ جائے، ہیں کام جائز ہی لیکن وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے۔ آج کھانا پکانا ہے، گھر کے 10 افراد ہیں تو 100 کا پکا لیا، باقی ضائع کر دیے۔
اور کوئی دماغ میں چیز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے لیے کیا جائے، ہے وہ کام جائز ہی، مسجد بنا دی، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، تم نے مسجدیں بنانی شروع کر دی، بچوں کا کھانا کون دے گا؟ مسجد بنانا بہت نیکی کا کام، لیکن جو اللہ نے کہا تھا کہ تیری یہ اور یہ اور یہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر تو نے دوسری جگہ لگانے شروع کی ہیں، اب یہ فضول ہو گیا، چاہے وہ نیکی کے کام ہو۔ اور برے کاموں میں چاہے ایک ہی پیسہ کیوں نہ لگایا گیا ہو، وہ فضول خرچی۔ اسلام نے فضول خرچی سے منع کر دیا کہ نہ تم اپنے حد اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرو، اور نہ ہی ریاکاری کے لیے خرچ کرو، اور نہ ناجائز کاموں میں خرچ کرو۔ میں اور آپ اپنے گھر کے اثاثے کا اگر جائزہ لیں تو کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں ہی نہیں، لیکن ہم نے گھر میں صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کوئی بڑی شے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بڑی شے قرار دینے کے لیے، لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں خرید کر ہم نے گھروں کے اندر لگا دی ہیں، وہ ساری کی ساری حد اعتدال سے نکلی ہوئی وہ ساری فضول خرچیاں ہیں۔ ان فضول خرچیوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے اور بیٹی کی شادی دل کھول کر کیجئے، مہمانوں کو کھانا کھلائیے، لیکن مہمانوں کو کھانا اس طرح کھلانا، ایک مہمان کو آپ کھانا بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں کھلا سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی بیٹا تھا اس کی شادی یوں کر دی، تو انٹرکانٹ میں کیوں نہیں کی؟ تو میں انٹرکانٹ میں کروں گا۔ خرچہ جو بڑھایا ہے، فضول خرچی کی ہے اسلام کے نزدیک۔ ابھی ہمارے ہاں کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے، اخباروں میں خبریں آئیں، ایک MNA صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کی شادی کی، اور شادی کرتے ہوئے ان کے ذہن میں آیا کہ ہم تو اپنے بھائی کی شادی اپنی شان و شوکت کے مطابق کریں گے۔ تو انہوں نے بھائی کو ہاتھی پر بٹھایا، ہاتھی جب چلتا تو اس کے پاؤں کے نیچے اشرفی سونے کی رکھتے، جب وہ ہاتھی آگے چلا جاتا تو علاقے کے مزارے اور غریب لوگ بیچارے بھاگ کر اس سونے کی اشرفی کو اٹھانے کی کوشش کرتے اور زخمی ہوتے۔ یہ اس نے صرف اس لیے کیا پتا چلے کہ چودھری کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، ایک MNA کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور آدمی نے اسی طرح کی حرکت کی کہ اس نے اپنے بھائی کی شادی پر ہیلی کاپٹر لیا۔ لوگ تو پیسے جو